السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رہ جنون کی قسط نمبر 12 میں ہم دیکھیں گے کہ مہر کو عثمان اور اس کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا اور شبریز کو ہوش آ پائے گا یا نہیں۔ جب عثمان اور اس کی ماں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مہر سن لے گی، اور کیا مہر کی ماں اسے پیسے دے دے گی جو عثمان مانگ رہا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی معلومات ملتی رہے۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کاشان نے مہر کے منگیتر کو اغوا کر کے شبریز کا نام لے لیا تھا تو وہ برات لے کے نہیں آئے تھے۔ دوسری طرف مہر کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ برات نہیں آتی اور شبریز ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور اسے ICU میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب مہر کی برات نہیں آتی تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس پر مہر کا باپ اس سے کہے گا کہ اب میری عزت خاک میں مل گئی ہے، جو میں نے اتنے عرصے میں اپنے لیے کمائی تھی، تو اسی وقت اسے خیال آئے گا کہ عثمان کے ساتھ مہر کی شادی کر دی جائے۔ جب مہر کا باپ یہ بات کرے گا تو عثمان، زارا، اس کی پھپھو اور اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن مہر کی خالہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی کیونکہ اس کی خواہش صرف مہر کے باپ کی جائیداد ہتھیانا تھی، جس پر زارا عثمان سے کہتی ہے کہ تم اس شادی سے انکار کر دو، تو عثمان زارا سے کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اور اپنی ماں سے بات کرتا ہوں، لیکن اس کی ماں کہے گی کہ تمہیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ زارا آئے یا مہر ہے، ہمارا کام صرف ان کی جائیداد حاصل کرنا ہے۔ دوسری طرف جب مہر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور زارا مہر پر حملہ کر دے گی کہ تم نے میری خوشیوں پر حملہ کیا ہے، جس پر مہر کا باپ اس سے کہے گا کہ میں نے اب کچھ نہیں سننا، تم نے صرف عثمان سے نکاح میں حامی بھرنی ہے۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر جب شبریز کے گھر والوں سے آ کے کہتا ہے کہ شبریز کومے میں چلا گیا اور اس کے ہوش آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو ہوش آنے میں ہفتہ 2 بھی لگ سکتے ہیں اور مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور سال بھی لگ سکتے ہیں۔ مہر اور عثمان کا نکاح ہو جاتا ہے اور عثمان مہر کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن نکاح کے دوران شبریز کا کزن کاشان آ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ نکاح ہو رہا تو وہ کہے گا کہ میرا ساری پروگرام وڑ گیا، کیونکہ میں نے مہر سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب میرا پروگرام وڑ گیا ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور وہ چلا جاتا ہے۔ مہر کے نکاح کے ساتھ رخصتی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے تو اس کی خالہ کہتی ہے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میرا بیٹا زارا کو پسند کرتا تھا اور اس کی شادی بھی زارا کے ساتھ ہی ہوگی۔ زارا عثمان سے کہتی ہے کہ تم مہر کو طلاق دے دو اور میرے ساتھ شادی کر لو کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، جس پر عثمان کہتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا پر کچھ دن صبر کر لو۔ اب نیکسٹ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب مہر عثمان کے گھر آتی ہے تو اس کی خالہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے تم پر اور تمہارے باپ پر کہ تمہیں ہم رخصت کر کے آگے ہیں۔ اگلے دن جب عثمان اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ پیسے کہاں ہیں جس کی وجہ سے تم نے یہ مصیبت میرے پر نازل کی ہے، تو اس کی ماں کہے گی کہ میں اسے کہتی ہوں کہ یہ لے آئے گی۔ مہر کا باپ کہے گا کہ اس لڑکی نے ہماری عزت خاک میں ملا دی اور آپ ہی نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ اسے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ مہر کی ماں اس سے پیسے دیتی اور کہتی ہے کوشش کرنا کہ اس لڑکے سے آئندہ رابطہ نہ ہو سکے۔ دوسری طرف جب شبریز کو ہوش آئے گا تو وہ مہر کا نام لے گا اور سامنے دیکھے گا کہ مہر نہیں ہے تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو جائے گا، جس پر اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور ڈاکٹر کہیں گے کہ جیسے تیسے ہو اس لڑکے کو ہوش میں لانے کے لیے اس لڑکی کو لے آؤ۔ تو شبریز کی ماں مہر کے گھر جائے گی تو اس کی ماں کہے گی کہ اب ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور آپ کے بیٹے نے جو کچھ کیا ہے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ تو اس کی ماں کہے گی کہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا کیونکہ اسی رات ہی میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور یہ سب کچھ میرے بیٹے پہ الزام لگایا گیا ہے۔